امام مہدی کا ظہور اور امام مہدی کے حوالے سے یہ عرض کر دوں میں کہ وہ امتی ہیں اور وہ پیدا ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کی پیدائش ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ اور ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا. یعنی ان کا نام، والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. اور وہ والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے. نجیب الطرفین ہے. والد کی طرف سے حسنی سید ہونے کے بارے میں محدثین نے حکمت کی لکھی کہ جس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو جماعتوں کے درمیان میں صلح کروانے والے بنے، تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے بطور انعام کے ان کی نسل کے اندر امام مہدی کا ہونا رکھ دیا. چنانچہ امام مہدی کا جس وقت آنا ہے اور امت کے اندر جس طرح سے بے تحاشا لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اسی طرح سے اس سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ اس امت میں گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے کہ جنہوں نے مہدیت کا جھوٹا دعویٰ کیا. اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے مہدی بنتا ہے. پھر اگلی سٹیج جو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دماغی خلل ہے، مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، آپ سائیکیٹرسٹ سے پوچھئے کہ یہ دماغ کی بیماری ہے. بیماری کا نام بھول گیا، بڑے اچھے میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر شہریار نے ایک دفعہ مجھے بیماری کا نام بتایا تھا کہ یہ لوگ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا، تو یہ بنیادی طور پر اس ڈیزیز کا نام لیا تھا کہ اس کے شکار ہوتے ہیں. اور اس کا شکار کا سمپٹم یہ شخص وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں سمجھ رہا ہوتا ہے. مثلاً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اگر دینی طرف نہیں ہوا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ملک کا صدر ہوں اور بس سب کچھ میرے ہونے سے چل رہا ہے، سب کچھ میری طرف سے چل رہا ہے. تو یہ نفسیاتی عارضہ ہے. لیکن شیطان اور نفس لگے ہوئے، افسوس ہوتا ہے لوگوں پر جو اس قسم کے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کیا حدیث مبارکہ کے اندر واضح بیان فرمایا گیا. آج کل وہ قاسم صاحب کو معدل کا دعویٰ بن کے کر رہے ہیں، اور جس وقت ان کے خواب شروع ہوئے تھے نا، اس وقت کئی ساتھیوں کو میں نے کہا تھا کہ اللہ خیر کرے، یہ بندہ لگتا ہے مجھے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا. کیونکہ ایک عرصہ ٹویٹر کے اوپر ڈریمز آف قاسم باقاعدہ اسپانسر کیے جاتے رہے کہ جی، اور ڈریمز تو خاص نہیں تھے، یعنی وہ ایک ایسی باتیں تھی کہ جو کوئی بھی سمجھدار آدمی اگر سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار ایسا ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گا. وہ ایک عرصے تک وہ قاسم صاحب کے جو ڈریمز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اسپانسر کیے جاتے رہے کہ جی بڑا شخص پہنچا ہوا ہے اور اس کے بڑے سچے اس کو خواب آتے ہیں، اور پھر انہیں خوابوں کے ساتھ ساتھ وہی ہوا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب وہ مہدی ہونے کے دعوے کے لیے انہوں نے اپنے ایک ترجمان رکھا ہے. وہ جس کسی بھی جگہ میں جاتے ہیں وہ تو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ان کا ترجمان ہے وہ بڑھ چڑھ کے ان کے سامنے فضائل بیان کرتا ہے کہ یہ امام مہدی ہیں اور لوگ ان کو مانیں اور سب کچھ کریں، اور پتہ نہیں کچھ دھمکیاں بھی آدمی چیز کو دی ہوئی ہیں کہ ان کو اگر نہیں مانا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہ آتے رہتے ہیں. جس
اس قسم کے لوگ نا، میں نے عرض کیا نا کہ مہدی ہونے کے دعوے دار جو راہ باز لوگ ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. جب حدیث مبارکہ میں ایک واضح علامات بیان کر دی گئی ہیں